میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ ایک نکھٹو کو بیوی نے کام کاج کے لیے کہا۔ سست الوجود کے پاس اور تو کچھ نہ تھا، ایک مرغی تھی، اٹھائی اور بازار کو چل دیا کہ بھیج کے کاروبار کا آغاز کرے۔ راستے میں مرغی ہاتھ سے نکل بھاگی اور ایک گھر میں گھس گئی۔ وہ مرغی کے پیچھے گھر کے اندر گھس گیا۔ مرغی کو پکڑ کے سیدھا ہوا ہی تھا کہ خوشرو خاتون خانہ پر نظر پڑی۔ ابھی نظر چار ہوئی تھی کہ باہر سے آہٹ سنائی دی۔ خاتون گھبرائی اور بولی کہ اس کا خاوند آ گیا ہے اور بہت شکی مزاج ہے اور ظالم بھی۔ خاتون نے جلدی سے اسے ایک الماری میں گھسا دیا، لیکن وہاں ایک صاحب پہلے سے تشریف فرما تھے۔ اب اندر دب کے نکھٹو کو کاروبار سوجھا۔ آئیڈیا تو کسی جگہ بھی آ سکتا ہے، سو اس نے دوسرے صاحب کو کہا، مرغی خریدو گے؟ اس نے کہا کہ یہ کوئی جگہ ہے اس کام کی، خریدتے ہو یا شور کروں؟ مجبور ہو کے اس نے کہا کہ بولو کتنے کی؟ 100 روپے کی۔ اتنی مہنگی؟ خریدتے ہو یا شور کروں؟ 100 روپے کی مرغی بیچ کے نکھٹو بہت خوش ہوا۔ ایک دم دماغ میں روشنی ہوئی، اور مرغی بھیجو گے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں، بھیجتے ہو یا کروں شور؟ مرے ہوئے لہجے میں بولا، کتنے کی لوگے؟ 50 کی۔ اللہ سے ڈر، ابھی 100 کی مجھے بھیجی ہے، اللہ سے ڈر، تو یہاں الماری میں کیوں گھسے بیٹھے ہو؟ دیتے ہو یا کروں شور؟ نکھٹو نے مرغی 50 کی خریدی اور چپکا بیٹھ گیا۔ لیکن ابھی کہاں، ابھی تو بزنس شروع ہوا تھا۔ مرغی خریدو گے؟ اگر رقیب روسیا باہر مورچہ سنبھالنے نہ بیٹھا ہوتا تو اس کا سر توڑ دیتا، لیکن بے بسی سے بولا، کتنے کی دو گے؟ چلو کیا یاد کرو گے، 80 روپے دے دو۔ حالانکہ ابھی میں نے یہ 100 کی بھیجی تھی، لیکن واپس کسی طور واپس آ گئی۔ بے بسی کے شدید احساس کے ساتھ پہلے شخص نے مرغی خرید لی۔ مرغی بھیجو گے؟ مرغی خریدو گے؟ بھیجو گے؟ خریدو گے؟ قصہ مختصر، مرغی خریدنے اور بھیجنے نکھٹو نے 400 روپے کما لیے۔ اور ہاں، بتانے کی بات کہ آخر میں مرغی اس نے واپس خرید لی۔ اس کامیاب تجارت کے بعد جب گھر لوٹا تو نیک دل بیوی نے سارا ماجرا سن کے حرام کمائی کا فتویٰ لگا دیا اور کہا کہ یہ کمائی گھر میں نہیں آئے گی۔ جھگڑا بڑھا اور اگلے روز قاضی شہر کے پاس جانے کا فیصلہ ہوا۔ میاں بیوی قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی یہ کہہ کے عدالت چھوڑ بھاگا کہ اوئے، تم یہاں بھی آ گئے ہو، میں نے اب یہ مرغی نہیں خریدنی۔ معزز ناظرین، دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔